بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند آتا ہے وہ عمل یہ ہے، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہو لیکن بہت پابندی سے کیا جاتا ہو۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے ماہ رمضان المبارک کا ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے اور بڑی بے چینی سے لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں جب رمضان شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو ایک دوسرے کو رمضان کی آمد کی مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، اور ایک عجیب قسم کا جوش، ایک عجیب قسم کا ولولہ، ایک عجیب و غریب قسم کی خوشی ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ اور جیسے ہی چاند نظر آنے کے بعد تراویح کا پہلا دن ہوتا ہے تو مسجدیں بالکل بھری بھری نظر آتی ہیں، لوگوں میں ایک قسم کا جوش ہوتا ہے، کوئی 5 پارے تراویح سننے کے لیے جاتا ہے، کوئی 6 پارے سننے کے لیے جاتا ہے، کوئی 3 پارے سنتا ہے، کوئی 1.25 پارہ سنتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے جاتے ہیں ویسے ویسے یہ جوش اور ولولہ کم ہوتا جاتا ہے۔ وہ کیفیت جو پہلے دن نظر آئی تھی، دنوں کے گزرتے ہی وہ جوش بھی کم ہوتا ہوا ہمارے اندر نظر آتا ہے۔ کوئی 5 دن کے بعد تراویح کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی 10 دن کے بعد تراویح پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، کوئی 15 دن کے بعد تراویح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بڑی محدود تعداد ہوتی ہے جو آخری دن تک تراویح پڑھتی ہے۔ دوستو، بنیادی طور پر تراویح کے سلسلے میں 2 باتیں ہم کو یاد رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھنا ہے، یہ سنت ہے،
دوسری بات یہ ہے، چاند دیکھ کے شروع کرنا ہے، چاند دیکھ کر ختم کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پورے رمضان المبارک میں کم سے کم ایک قرآن مجید کو سننا ہے۔ تو یہاں پر 3 سنتیں ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے، دوسری سنت یہ ہے کہ پورا رمضان پڑھی جائے، تیسری سنت یہ ہے کہ پورا ایک قرآن سنا جائے، چاہے وہ 1 دن میں سنے یا 30 دن میں سنے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک سنت کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، وہ ہے قرآن مجید سن لینا۔ کوئی 3 دن میں سن لیتے ہیں، کوئی 5 دن میں سن لیتے ہیں، کوئی 10 دن میں سن لیتے ہیں۔ تو ایک سنت تو ادا ہو گئی ہے، لیکن دوسری 2 سنتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پورا رمضان تراویح پڑھنا، یہ سنت ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور 20 رکعت پڑھنا، یہ سنت ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ لہذا ماہ رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں میں جس جوش اور جذبے کا ہماری جانب سے مظاہرہ ہوتا ہے، وہ آخری رمضان تک باقی نہیں رہتا۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمل تھوڑا کرو، کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 پارے سنیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ 5 پارے سنیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 پارے سنیں، 1.25 پارہ سنیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ 1.25 پارہ سنیے، لیکن پورا رمضان المبارک تراویح کا اہتمام ہو۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ابتدا کے دنوں میں تراویح میں قرآن مجید سن لو، اس کے بعد تراویح چھوڑ دو۔ یہ اکثر تاجر حضرات کا عمل ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہاں پر 2 باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تجارتی مصروفیت یا مشغولیت کی وجہ سے عشاء کے بعد کا لمبا وقت وہ 1.25 پارہ سننے کے لیے نہیں ٹھہر سکتے ہیں، تو ابتدائی 3 دنوں میں یا 5 دنوں میں قرآن مجید سن لیں، اس کے بعد آدمی کم از کم درجے میں علم ترا سے تراویح پڑھ لیں۔ شہر میں کئی جگہ پر اس کا اہتمام ہوتا ہے، تو قرآن سننے کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، اور پورا رمضان تراویح پڑھنے کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ 3 دنوں میں یا 5 دنوں میں یا 6 دنوں میں یا 10 دنوں میں قرآن مجید سن لے، اور باقی جو دن بچتے ہیں اس کے اندر تراویح کو مکمل چھوڑ دیا جائے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو معمول تھا، وہ پورا رمضان قرآن مجید سننے کا بھی تھا اور پورا رمضان المبارک تراویح پڑھنے کا بھی تھا۔ لہذا شروع کے دنوں میں جوش اور جذبوں کا مظاہرہ کرنا اور بعد کے دنوں میں تراویح کو بالکل یا ترک کرنا، یعنی چھوڑ دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور یہی مرض خواتین میں بھی پایا جاتا ہے۔
یہی مرض، یہی بیماری خواتین میں بھی ہے. خواتین میں تو اس سے کچھ زیادہ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ دن میں سماعت قرآن کی محفلوں میں شریک ہوتی ہیں. جگہ جگہ سماعت قرآن کی محفلیں لگتی ہیں، تو خواتین ان سماعت قرآن کی محفلوں میں تو شریک ہوتی ہیں، لیکن رات میں تراویح کا اہتمام نہیں کرتی ہیں. حالانکہ سماعت قرآن کرنا کوئی سنت نہیں ہے رمضان میں. رمضان المبارک میں سماعت قرآن کا اہتمام یہ دور صحابہ میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ حالیہ چند سالوں میں یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں. اگر آپ 20-25 سال پہلے پہ نظر ڈالیں تو اس دور میں سماعت قرآن کی کوئی محفل شہر میں نہیں ہوتی تھی، گائے مائے کہیں ہو جائے. لیکن آج کل سماعت قرآن کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اور خواتین کی ایک بڑی تعداد قرآن سننے جاتی ہیں، اور یہی خواتین رات میں تراویح کا اہتمام نہیں کرتی ہیں. یہ تو بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہی ہے. یہ تو بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہی ہے. لہذا 3 باتیں یاد رکھیں. پورا رمضان تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت ہے، اور پورے رمضان المبارک میں کم سے کم ایک قرآن سننا یہ الگ سنت ہے. تو یہ 3 باتوں کا اہتمام کرنا ہے. دوسری بات، ماہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی ایک طرف ہماری بڑی اکثریت مسجدوں کی طرف رخ کرتی ہے. بہت خوش آئین بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک طرف رمضان المبارک میں ہم ثواب کماتے ہیں، اور دوسری جانب ہم مسجدوں کے اندر کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے کمایا ہوا ثواب تو جاتا ہی جاتا ہے، الٹا عذاب خرید لیتے ہیں. یہ بڑا کام ہے جو رمضان میں ہم کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسجدوں میں لوگ زیادہ وقت گزارتے ہیں. اچھی بات ہے، اللہ کا گھر ہے، جتنا زیادہ وقت آپ گزار سکتے ہیں گزاریے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسجدوں میں محفلیں جماتے ہیں لوگ. 4 ادھر بیٹھ گئے، 4 ادھر بیٹھ گئے، 2 ادھر بیٹھ گئے، اور مسجد میں بیٹھ کر دنیا جہاں کی باتیں مسجدوں میں کرتے ہیں. یہ اللہ کے گھر کے ادب کے احترام کے بالکل خلاف ہے. دنیاوی کسی بات کی مسجد میں اجازت نہیں ہے. آپ خالی بیٹھنا چاہے بیٹھیے، آپ لیٹنا چاہے لیٹ جائیے، آپ سونا چاہے سو جائیے، اس کی اجازت ہے. لیکن وقت گزاری کے لیے مسجدوں میں بیٹھنا اور مسجدوں میں گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، یہ رمضان میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے. تو ہم روزہ رکھ کے ثواب کماتے ہیں، نماز پڑھ کے ثواب کماتے ہیں، اور باتیں کر کے گناہ کماتے ہیں. اسی لیے جو احباب مسجدوں میں وقت گزارتے ہیں وہ گفتگو سے، بات چیت سے اجتناب کریں، پرہیز کریں. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گفتگو کا آغاز دین کی باتوں سے شروع ہوتا ہے، لیکن ختم کس ٹاپک پہ ہوتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. آغاز تو بڑا اچھا ہوتا ہے،
لیکن اب بات کرتے کرتے کبھی اس کی چغلی، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کا تذکرہ، کبھی اس کا تذکرہ، کئی ٹاپکس میں پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس میں گفتگو کے دوران ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم روزے سے بھی ہیں اور بہت سے گناہ بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا بہت لازم اور بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا کام رمضان المبارک میں مسجدوں میں وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مسجدوں کو آتے ضرور ہیں اور وقت مسجدوں میں گزارتے ضرور ہیں، لیکن مسجد کی صفائی کا لحاظ نہیں رکھتے۔ یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے۔ طہارت کو جاتے ہیں، پانی نہیں بہائیں گے، ٹوائلٹ میں جائیں گے، گندگی چھوڑ کر آئیں گے۔ آپ سوچ کے دیکھیے کہ آپ اللہ کا گھر استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنی ضرورت کے بعد اگر آپ پانی نہیں بہائیں گے تو آپ نے ایسے کتنے نوکر آپ نے مسجد میں رکھے ہیں جو آپ کی غلاظت اور گندگی کو صاف کریں؟ آپ کے بعد اس طہارت خانے یا بیت الخلاء میں داخل ہونے والے مسلمان کو گویا ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ ایک تو مسجدوں میں وقت گزار کر بیجا گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، اور مسجد کی صفائی کا لحاظ اور خیال نہیں رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ نظیف یحب النظافہ، سب سے زیادہ پاکیزہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ ذات، اور جو جتنا پاکیزہ ہوتا ہے وہ اتنی ہی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ ہمارا تو اخلاقی فرض ہے، ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے سے جو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے گھروں کے لیے کرے۔ کوئی خوشبو لا کے لگائے، کوئی صفائی کے لیے کچھ چیزیں فراہم کرے، آنے والے نمازیوں کے لیے اپنی جانب سے کچھ سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ طہارت خانے میں اتنے اتنے ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ طہارت آپ لیں تو آپ کا ڈھیلا کون اٹھائے؟ مسجد کا مؤذن تمہارے باپ کا نوکر ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس مؤذن کی حیثیت نوکر کی ہو گئی ہے۔ کس کا نوکر ہے مؤذن؟ بیت الخلاء میں جائیں گے، غلاظت کریں گے، پانی نہیں بہائیں گے اور آ جائیں گے۔ آپ کے بعد دوسرا آدمی گیا، آپ نے اتنا سارا ڈھیر ساری گندگی وہاں چھوڑ کے آئیے۔ یہ ہے اللہ کے گھروں کا احترام۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں گئے، داخل ہوئے، اس زمانے میں جبکہ وہ کھجور کے تنوں کی بنی ہوئی تھی۔ کسی نے ناک صاف کی اور لگا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی تو حضور کے آنکھیں سرخ ہو گئی، غصہ آ گیا حضور کو۔ کسی نے جلدی سے اس ریزش کو صاف کیا اور لا کر اس جگہ خوشبو لگا دی۔ اپنے کیا ڈرائنگ روم میں اس طرح ہی کرتے ہیں ہم لوگ؟
لیکن دیکھنے میں آتا ہے ناک صاف کیا وضو خانے میں چھوڑ کے آ گیا، کھکار کے بلغم تھوک دیا آ گئے ویسے ہی۔ خیر اس سے اس آدمی کے مزاج کی گندگی تو معلوم ہوتی ہے، کپڑے بہت اچھے پہنا ہوا ہے لیکن مزاج بڑا گندا ہے اس آدمی کا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ، دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ، اور جو بھی عبادت ہوتی ہے اس کو اس طرح کی حرکتوں سے ضائع مت کرو۔ مسجد کی صفائی کا لحاظ، فراغت کے بعد پانی بہانے کا اہتمام، وضو کرنے کے بعد جو چیزیں ہم نے نالی میں پھینکی ہیں یا تھوکی ہیں اس پر پانی بہانے کا اہتمام۔ میرے بھائیوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور آخری درجہ ایمان کا کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، اگرچہ کہ وہ ہم نے نہیں ڈالی ہے، آپ جا رہے ہیں راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو کسی کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، ایک موز کا چھلکا پڑا ہوا ہے، ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا ہے، یا کچھ اور پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کر بازو رکھ دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے ایک یہودی گزر رہا تھا، دیکھا کہ درمیانی سڑک پر ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا ہے۔ وہ یہودی دشمن رسول اللہ، دشمن مسلمان ہونے کے باوجود اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ شاید صبح سے کوئی محمد کا صحابی یہاں سے نہیں گزرا، اسی لیے یہ پتھر یہاں پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کا گزر یہاں سے ہوتا تو یہ پتھر یہاں پڑا ہوا نہ ہوتا۔ ہمیں تو راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانے کی ترغیب دی گئی ہے، چاہے جائے کہ ہم مسجدوں کو گندا کریں۔ اسی لیے نیکی کمانا یہی ایک بڑا کام ہے، نیکی کو بچا کر رکھنا یہ اس سے بڑا کام ہے۔ اسی لیے مسجدوں کا احترام ہمارے دلوں میں ہو۔ اگر ہم ہی مسلمان ہوتے ہوئے مسجد کا احترام نہ کریں، مسجد کی صفائی کا لحاظ نہ کریں، مسجد کے تقدس کا خیال نہ کریں، بتائیے اور کون قوم ہے؟ کوئی اور قوم ہے کہ اللہ کے گھروں کے تقدس کا لحاظ کرتی؟ لہذا ماہ رمضان المبارک میں اس چیز کا بطور خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ دو باتیں میں نے بتائی، مسجد میں وقت گزارنے والے اپنی زبانوں کو بند رکھا کریں، بیجا گفتگو مسجد میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 آدمی مسجد میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو بلا کر پوچھا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم مدینہ منورہ کے نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مدینے کے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو آج تمہارے پیٹھ پہ کوڑے برساتا کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو۔ تمہارے دلوں میں اللہ کے گھر کی عظمت کا لحاظ اور خیال نہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ چیخ چیخ کے بات کر رہے ہیں، زور زور سے بات کر رہے ہیں۔ ارے کیا ہے رے بھائی؟ کون ہے صاحب؟ صدر صاحب۔ ارے صدر صاحب رہو، کوئی صاحب رہو، کسی کو اجازت نہیں ہے، نہ صدر صاحب کو اجازت ہے، نہ محتمد صاحب کو اجازت ہے، نہ محلے کے مالدار کو اجازت ہے، نہ محلے کے کسی بڑے آدمی کو اجازت ہے۔ یہاں سب غلام بن کے آتے ہیں، یہاں بندے بن کے آتے ہیں، یہاں اجازت نہیں ہے۔ یہاں سر جھکانے کے لیے آیا جاتا ہے، یہاں سر اٹھانے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہاں پیشانی کو زمین پر ٹکانے کے لیے ہم آتے ہیں،
یہاں گلے پھاڑنے کے لیے نہیں آتے. مسجدیں گلے پھاڑنے کی جگہ نہیں ہے. جس کی کوئی نہیں سنتا وہ مسجد میں سب کو سنانا چاہتا ہے. اس بات کی کوئی اجازت نہیں. غلاموں کی طرح اللہ کے گھر میں آنا ہوگا, سر جھکا کے آنا ہوگا. کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے. کیا کسی بڑے آدمی, کسی ایم پی, کسی ایم ایل اے, کسی منسٹر کے گھر کو جائیں گے؟ کیسے جاتے ہیں آپ؟ غلام تو ہوتے نہیں اس کے, لیکن حرکتیں پورے غلاموں جیسی ہی کرتے ہیں وہاں پر. ہم جیسے ایک انسان کے گھر کو جائیں جس کے پاس کوئی عہدہ اور رتبہ اور کوئی مرتبہ ہے, تو وہاں تو پورے جھک جاتے ہیں, اور اللہ کے گھر میں چیختے ہیں, چلاتے ہیں, بڑی بڑی آوازیں نکالتے ہیں. کیا ہے صاحب؟ بولے انہوں بہت پیسے والے ہیں. پیسے والے رہے تو اللہ کے گھر میں چیخے کہ آ کر آپ مسجد کو بہت چندہ دیتے ہیں, تو کیا آپ مسجد میں آ کے چیخیں گے؟ مسجد کی بہت خدمت کرتے ہیں, تو کیا کریں گے آپ؟ مسجد میں آ کر چلائیں گے, مؤذن پہ چلائیں گے, لوگوں پہ چلائیں گے, بڑی بڑی آوازوں سے بات کریں گے. اعمال غارت ہو جاتے ہیں. جو آدمی مسجد میں بلا ضرورت بات کرتا ہے اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کے گھر کے تقدس کے خلاف ہے. اسی لیے رمضان المبارک کی آمد ہے. پابند کریے اپنے آپ کو, بچائیے ان گناہوں سے جو اکثر ہم سے صادر ہو جاتے ہیں. اور آخری بات, ایک بڑی اکثریت بالخصوص ہمارے نوجوان بچوں کی, یہ آتے تو ہیں نماز کے لیے. کائے کے لیے آ رہے ہیں؟ تراویح پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. کتنے پارے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ 3 پارے سننے کے لیے آ رہے ہیں, کوئی 5 پارے سننے کے لیے. کرتے کیا ہے؟ کرتے یہ ہیں کہ جب تراویح شروع ہوتی ہے تو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. جب پہلی رکعت کی قرات ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد جب رکوع کا وقت آتا ہے تو تب دوڑتے ہوئے, بھاگتے ہوئے آ کر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں. دو گناہ کرتے ہیں, 2 گناہ. ایک گناہ تو یہ کہ جب اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس کا ادب کا تقاضا یہ تھا کہ سر جھکا کر سنتے ہوئے کھڑا ہوتا, لیکن پیچھے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. اب کوئی بولنے کی ہمت بھی نہیں کرتا. کیوں؟ 4 بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی بولا تو ہے آپ پڑھ لو, آپ پڑھیے, آپ کو روک رہے ہیں کیا ہم؟ تو ایک تو اللہ کے کلام کی بے حرمتی, بے ادبی, ایک گناہ تو یہ. دوسرا نماز کی بے ادبی, تیسرے مسجد کی بے ادبی. یہ 3 گناہ, اللہ کے کلام کی بے ادبی کا گناہ, نماز کی بے احترامی کا گناہ, مسجد کی بے ادبی کا گناہ, یہ 3 گناہ. دوسری چیز, جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ بھاگ کے آ رہے ہیں رکوع میں شامل ہونے کے لیے. اللہ کے گھر میں دوڑنا منع ہے, مسجد میں دوڑنا منع ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دوڑ نہیں سکتے. امام صاحب رکوع میں رہتے, لوگ بھاگ کے آتے رہتے, بھاگ کے آتے. ارے کہیں کو بھاگ رہے بھائی؟ رکوع چھوٹ جاتا, چھوٹ جانے دیجیے. رکعت چھوٹ جاتی, چھوٹ جانے دیجیے. آپ کو ایسا کون سا شوق تھا؟ اگر آپ کو اتنا نماز کا خیال رہتا تو پہلے آتے تھے آپ. اگر آپ کو اتنا ہی جماعت کا اہتمام تھا تو آپ پہلے آتے. اگر کسی وجہ سے دیر ہو گئی, ایک آدھ رکعت چھوٹ جاتی, چھوٹ جانے دیجیے. کیا آ رہے تھے؟ بعد میں نہیں پڑھ سکتے آپ. اب بعد میں کون پڑھتے بھائی؟ اس کے لیے بھاگ کے آ کے رکوع میں مل جاتے. بعض مرتبہ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ بول بھی دیتے, انہوں بولتے تم بول لیتے رہو, بول کے انہیں رکوع میں چلے جاتا.
اور سمجھتا میرے کو رکعت مل گئی. یا تو 2 گناہ آپ کر کے بیٹھے ہیں. پھر ایک تو امام کی مخالفت کر دیا آپ نے. امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بول رہا، آپ ربنا لک الحمد بولنے کی جگہ اللہ اکبر بول کے رکوع میں جا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ امام کی مخالفت کر رہے ہیں، امام اٹھ رہا آپ جھک رہے ہیں. آپ کی نماز پوری غلط ہو گئی. 1 رکعت بچانے گئے تھے، پوری چلے گئی. کیوں؟ مخالفت امام لازم آیا، اور مخالفت امام کے لازم آنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی اکثریت نوجوانوں کی، وہ چبوتروں پہ، وہاں وضو خانے کے چبوتروں پہ وہاں یہاں بیٹھے رہتے، اب بھاگ کے آتے ہیں صاحب، گد 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 بھاگے آئے، اب آ کے رکوع میں شامل ہو رہے ہیں. آپ آئے تک انہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ بولے تم بولو میں تو رکوع میں جا رہا ہوں، آپ رکوع میں چلے گئے. کیا مذاق ہے یہ اللہ کے گھر کا. میرے عزیز بھائیوں، یہ بے ادبیاں ہیں. ہمارا رمضان ایسے ہی گزرتا ہے. کس نے کہا آپ کو 3 پارے پڑھنے کے لیے؟ کس نے کہا 3 پارے پڑھنے کے لیے؟ جب آپ میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، اور آپ کے پیروں میں اتنا دم نہیں ہے، تو کس نے کہا 3 پارے پڑھنے کے لیے؟ 3 پارے پڑھنا کوئی سنت ہے؟ نہ 5 پارے پڑھنا سنت ہے، نہ 3 پارے پڑھنا سنت ہے. 2 بھی سنت نہیں ہے. لیکن اس طرح کی بے ادبیاں، اس طرح کی بے احترامیاں مسجد میں ہوتی ہیں. نوجوانوں بچو اس طرح کے گناہوں سے. یہ سب گناہ کے کام ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں. دن میں روزہ رکھ کے ثواب کماتے ہیں، اور رات میں اس طرح کی بے ادبیاں اور بے احترامیاں کر کے ہم گناہ کماتے ہیں. ایک بات یاد رکھو، نیکوں میں نام لکھانے کے لیے پوری زندگی نیکیاں کرنا پڑتا ہے. نیکوں میں نام لکھے جانے کے لیے پوری زندگی موت کی ہچکی لگنے تک نیک کام کرنا پڑتا ہے. لیکن گنہگاروں میں نام لکھے جانے کے لیے ایک گناہ کافی ہوتا ہے. ایک ہی گناہ سے آدمی گنہگار ہو جاتا ہے. لیکن ایک نیکی سے کوئی آدمی نیک نہیں ہوتا ہے. ساری زندگی نیک کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد بھی پتہ نہیں کہ وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مقبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ قبول فرمائیں گے یا نہیں معلوم ہے. لیکن ایک گناہ سے آدمی گنہگار ہو جاتا ہے. اسی لیے ان چیزوں کا اہتمام، ان چیزوں کی پابندی اور ان چیزوں سے اجتناب، گناہ کے کاموں سے بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.